بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام عاشقان مصطفیٰ محبت کے ساتھ اس محفل کی برکت کے لیے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ عاشقان مصطفیٰ آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ محفل پاک ہمارے بھائی ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد اشرف قادری حیدری المعروف بابا جی بابر قادری صاحب۔ یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی آپ کو پھر بتائیں گے۔ تو ان کے ہاں یہ سالانہ محفل پاک ہوتی ہے اور اس سال بھی یہ بزم سجی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی محمد احمد اور بزرگ ہمارے محمد شفیع صاحب، محمد اعظم صاحب، ساجد صاحب اور جن کے مجھے نام نہیں آتے، میں چہروں ساروں سے واقف ہوں، اور بالخصوص جو ساری تگ و دو محنت ہمارا بھائی ہے محمد عمیر بغدادی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی عقیدتوں محبتوں کو اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں نے کہ جو محفل کا عنوان تھا حقیقت میں وہ یہ ہے کہ کریم آقا کی محفل پاک، غریباں دے ویڑے سونے آقا دی محفل پاک۔ اللہ پاک ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور انہیں اجر بھی عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کی زینت عوام اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ اور معزز علماء کرام اور بالخصوص سادات کرام حضرت قبلہ پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفہ تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد اظہر صاحب جلوہ گر ہیں، اور بدر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد بدر صاحب زیدہ شرفہ اتاری بھی ہیں، حسنی حسینی بھی ہیں، تشریف فرما ہے۔ تو جتنے بھی ہم نبی پاک کے غلام میرے سمیت حاضر ہیں، اللہ پاک ہماری اس عقیدت اور محبت کو قبول فرمائے، اور دل میں ایک بات لے لیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور خوشی بھی اللہ کے محبوب کی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھائی جس خوشی سے محروم ہے، اللہ رب العزت ان کو وہ حقیقی خوشی عطا فرمائے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ایک تو نبی پاک کے ذکر میلاد کے حوالہ کے ساتھ بات کریں گے، اور دوسرا کچھ عرصہ پہلے 19 صفر یہ ربیع الاول سے پہلے جو ماہ مبارک گزرا، یہ یوم شہادت ہے صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو اس مناسبت کے ساتھ ہم نے ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا 28 صفر کو، تو وہاں پر حکم تھا کہ ان کا یہ ذکر کرنا ہے حضرت عمار بن یاسر کا۔ تو میرے ساتھ یہ عمیر تھا، تو آج میں تھوڑی دیر پہلے جب آنے لگا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سرکار کا میلاد بھی سنانا ہے اور حضرت عمار بن یاسر کا ذکر بھی ہمیں سنانا ہے۔
मोहब्बत से आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। वक्त बिल्कुल महदूद और थोड़ा सा, आप परेशान ना हो कि टाइम 12 बज गए। तो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वादा है लंगर भी ठंडा नहीं होएगा, ठीक है। आओ, इस तो अगे तो परेशानी एक ही है ना, लंगर नहीं ठंडा होएगा, तुसी भी ठंडिया नहीं होना। जरा मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह। हजरत मैं आया मुबारका पढ़िए, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से जो मोहब्बत वो करता है, ये एक मोहब्बत की कि ए महबूब हमने तेरे लिए तेरे ज़िक्र को बुलंद फरमा दिया है। ज़िक्र बुलंद करे अल्लाह, तो फिर किचड़ मिचड़ किसकी औकात है ज़िक्र कम कर सके। तो ज़िक्र बुलंद अल्लाह ने किया। मरने वाले मर सकते हैं पर इस जिक्र को ख़त्म कर सकते नहीं हैं, ये बुलंद रहेगा। फिर एक अकली बात है कि कोई बंदा किसी चीज़ को बुलंद करता है तो वो उतनी ही बुलंद करेगा जितनी उसकी ताकत कैपेसिटी है। आज लोग ताने देते ना कि जिक्र मुस्तफ़ा हद से बढ़ा देते हैं, तो मैं कहता हूँ तू हद हमें बता दे, फिर उससे आगे हम नहीं जाएंगे। हर एक की हद होती है, कोई भी चीज़ उठाए बुलंद करे अपनी ताकत और कुव्वत के मुताबिक वो बुलंद करता है। जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद किया है रब्बुल जलाल ने। अब जब बुलंद रब ने किया है तो अब हमें हद तू बता दे कि रब की हद क्या है, फिर उससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो जब रब की ताकतों की हद कोई नहीं तो जिक्र मुस्तफ़ा की बुलंदी की भी हद कोई नहीं है। अब मोहब्बत से जरा कह सकते हैं सुभान अल्लाह। तो वरफ़अना लका ज़िक्रक कि ए महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। मोहब्बत से आप जो जुमला आपको आ गया वो आप कह सकते हैं, तेरे लिए हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। इसका माना क्या है, मफ़हूम क्या है? क्योंकि सादा तर्जमे के बाद फिर हम तफसीर की तरफ जाते हैं कि जिक्र बुलंद कैसे किया। पहला माना जो रब्बुल जलाल ने बयान फरमाया, मुफस्सिरीन ने उसको बयान किया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक के तेरे लिए तेरे रब ने जिक्र को बुलंद किया। इसका माना क्या है? पहला माना जो है ना वो मुफस्सिरीन ने बयान किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका एक माना ये है कि ए महबूब हमने अपने जिक्र को ही तेरा जिक्र बना दिया है। ये बड़ी तवज्जो रखनी है। पहला ये फरमाया कि हमने अपने जिक्र को ही तेरा जिक्र करार दे दिया है, तेरा जिक्र कर दिया है। यहाँ पर भी हमें बड़े तौहीद के फन्ने खां वो कहते रहते हैं ना कि नहीं नमाज में दुरूद हो गया तो ये काफ़ी है। अब अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तौहीद वाला, खालिक है, मालिक है, तो जिक्र उसका होना चाहिए, बस दुरूद हो गया तो हो गया। तो उनको भी ये पैगाम है कि इतनी मसले वाली गाल नहीं। बंदे ना दो, मतलब उनके माँ बहन इख्तलाफ हो, दो सना खान है, उनके माँ बहन इख्तलाफ हो गया। एक कहता जी बहुता जिक्र मेरा क्यों किया है, दूजा कहता भी मेरा बहुता जिक्र होया तेरा नहीं। इख्तलाफ वाली बात आ गई। इसी तरह कोई आलम दीन उनका भी रोड़ा फड्डा पड़ सकता है, ले भी तेरा जिक्र होया तो मेरा नहीं होया, तो मेरा होया तो तेरा नहीं होया। रब्बुल जलाल ने मैं आसान लफ्जों के अंदर ये बात आपको समझा रहा हूँ, क्या बात, रोड़ा ही खत्म कर दिया। और फरमाया जदों असी नहीं पूछना चवड़ा तू कौन ना, वाह वाह क्या बात है, वाह तू कौन है, क्या क्या। और फरमाया महबूबा वांडी खत्म, अपना शिकवा नहीं करना कि दुरूद बहुता पढ़ ले मेरा जिक्र नहीं किया। और फरमाया महबूबा जिन्ने तेरा जिक्र कर लिया उन्हें रब दा भी जिक्र कर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरे, उलमाए हक अहले सुन्नत, फख्र सादात जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ऊंचा रहे, अगली वाले का झंडा। वाह वाह शादी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। फरमाया कि महबूब तेरे जिक्र को हमने अपना जिक्र बना दिया है। बस इधर आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो बात इंशाल्लाह चलती रहेगी। तेरे जिक्र को ही हमने अपना जिक्र फरमा दिया है। मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ, कोई ड्रामेबाज कोई मुझसे बड़ी करके कोई बड़ा आलम नहीं बन जाता। वजह फरमा रहे मेरी आप बात पे समझ रहे हैं दोस्त, अब आपको समझ आएगी, मैं आपको भी समझाता हूँ।
ایسا نہیں ہے کہ کسی کی پگڑی بڑی ہے تو وہ عالم ہی بڑا ہے، بڑی پگڑی کے اندر کوئی بڑی چوڑ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ ہوا کہ دل بے چین انہوں چین دی لوڑ ہے، محبت والے نے کہا کہ اس چین کے لیے میم اور عین دی لوڑ ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میم سے مراد محمد ہے اور عین سے مراد علی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، محمد اور دل کے چین کے لیے۔ اب وہ بندہ بڑی مچھو والا وہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو جی تمہیں نہیں پتا کہ دل کے قرار کے لیے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ بذکر اللہ، تو قرآن بھی پڑھا ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ کا ذکر ہے۔ تو میں صرف اس سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب تو نکل کے نا آگے بھی پڑھ مر لیا کرو، ٹھیک ہے، آگے بھی نکل پڑے نا، قصے کہانیاں چھوڑ کے کو قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، نہیں آتا ہمیں آپ بتائیں، آپ کو عالم دین بتاتے ہیں، اس کے پاس جا کے پڑھ لیا کریں، ان سے پوچھ کے بیان کر لیا کریں۔ کہا وہ دل بے چین کے لیے تو ذکر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، میم اور عین کی ضرورت نہیں۔ تو میں اس کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تو اپنی تقسیم اور اپنا معیار اپنے پاس رکھ، تجھے نہیں خبر اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو ہی اپنا ذکر فرما دیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ بہت آسان سمجھا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ذکر خدا کرنے سے دل کو قرار ملتا ہے، اسی طرح ذکر مصطفیٰ اور ذکر مرتضیٰ کرنے سے بھی مومن کے دل کو قرار ملتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج اہل سنت کا اور یہ نام نہاد کہلانے والے بھی اہل سنت، ہمیں حیا آتی ہے بھی یار اہل سنت کے اسٹیج پہ بیٹھ کر ایک اہل سنت کو ہم کیا کہیں، لیکن اس مچھڑ کو حیا نہیں آئی۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ بکواس کر چکا ہے اس کلام پر بھی کہ علی بعد محمد دا کوئی ویر مکھاویں، اس پر بھی اس نے بکواس کی۔ اب کہتا ہے محمد میم اور عین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو جناب تواڈیاں مچھاں پٹ کے تانوں اوتھے چڑھنے ہیں جتھے میم عین دی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مچھاں رکھ کے پھر ایک کہنا میم عین دی ضرورت نہیں۔ احباب یہ یاد رکھیے گا، ہمیں تو بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ علی سے مل کر نبی سے ملا ہوں اور نبی سے مل کر خدا سے ملا ہوں، کیا بات ہے، اور جن کو یہ نہیں ملے ان کو خدا نہیں ملا، اور جن کو یہ مل گئے ان کو خدا مل جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، فخر سادات، فخر سادات، علماء حق اہل سنت۔ تو پہلا معنی ورفعنا لک ذکرک، فرمایا کہ اے محبوب تیرے ذکر کو ہی ہم نے اپنا ذکر قرار دے دیا۔ کیا بات ہے، واہ شاہ، پھر آگے ارشاد فرمایا من ذکرنی ولم یذکرک، کیا بات ہے، واہ، میں جو میرا ذکر کرے اے محبوب تیرا ذکر نہ کرے، ولیس لہ نصیب فی الجنہ، فرمایا جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، فرمایا جنت میں وہی جائے گا جیڑا اللہ اللہ بھی کرے گا تو نال حضور دیاں ناکاں بھی پڑے گا۔ واہ واہ واہ، اعمال تھے دوزخ والے، جنت کی طرف رخ موڑ دیا، مولا علی نے کہا یہ میرے ہیں، فرشتوں نے کہا جا چھوڑ دیا۔ نعرہ حیدر، ہمیں تو پڑھانے والوں نے یہ پڑھایا ہے، بتانے والوں نے یہ بتایا ہے واہ واہ کہ واہ، گل اتھو شروع ہوئے گی تے اگے تک جائے گی، واہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں تو میم کی بھی ضرورت ہے، عین کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حق عین کے ساتھ ہے، حق عین کے ساتھ ہے، ایمان عین کے ساتھ ہے۔ چوڑدہ بچہ پتہ نہیں میم اور عین کے بغیر ایمان کیسے لیے پھرتا ہے۔ احباب تو فرمایا یہ صرف اس بات کا جواب تھا، نہیں دل بے چین ہوتے اللہ دے ذکر کی ضرورت ہے، صرف اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بھی اپنا ذکر فرما دیا۔ کیا بات ہے، کیا دوسرا معنی اس آیہ مبارکہ کا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا کہ محبوب جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا نا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ میں آسان کروں، جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے محبوب وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔
جہاں 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 میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی وہاں ذکر ہوگا۔ اب وہ کیا کیا ہے؟ مثال کے طور پر عرش ہے۔ عرش کی اگر بات کریں کہ رب ذوالجلال کا الرحمن علی العرش استوى، کہ رب ذوالجلال اپنی شیان شان جہاں جلوہ گر ہوتا ہے، یہ شیان شان کا محتاط لفظ بولا گیا، ورنہ پھر وہ ہم تصور میں جائیں گے تو جسم ثابت کریں گے، اللہ پاک کے لیے چیزیں جائز نہیں۔ اپنی شیان شان رحمان جہاں پر جلوہ گر ہوتا ہے وہ عرش۔ جناب آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام فرماتے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے میرا مجسم تیار فرمایا، وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اپنی طرف سے اس میں روح کو ڈالا۔ فرماتے میرے جسم میں روح آئی، میں نے آنکھیں کھولی اور میری نظر اللہ کے عرش پر پہنچی۔ فرماتے کہ میں نے دیکھا رب کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نام محمد بھی لکھا ہوا ہے۔ جناب آدم فرماتے ہیں میں وہاں سے جنت کی طرف گیا، جنت کے دروازے پر ایک طرف اگر رب کا ذکر ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جنت میں گیا، حوروں کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر، گالوں پر، آپ ان حوروں کی آنکھوں پر اگر ایک آنکھ پہ رب کا نام ہے تو دوسرے پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ فرماتے ہیں میں جہاں جہاں بھی گیا وہاں وہاں پر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ مجھے نظر آیا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، علماء حق اہل سنت۔ میں لمبی مثالیں نہیں دوں گا، آسان آسان سی۔ آپ قرآن دیکھ لیں، اگر اللہ کا ذکر ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ بات بھی لمبی ہو جائے گی کہ قرآن میں ذکر مصطفیٰ کیسا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کا بھی ذکر ہے نا 3 حصوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک، اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العزت کے محبوب مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ کے محبوب رب ذوالجلال ہیں۔ فرمایا ان کے یاروں کا ذکر کیا جائے، نبیوں کا ذکر موجود نہیں، ان کے قصے موجود نہیں، اللہ کا ذکر موجود نہیں۔ اور فرمایا پھر ذکر کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے دشمنوں کا توال آیا جائے، قرآن میں موجود نہیں۔ ان تینوں چیزوں کے اندر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کا یہ ذکر ہے۔ فرمایا اگر ذکر خدا قرآن میں ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی قرآن میں ہے۔ اذان دیکھ لو، فرمایا اگر اشہد ان اللہ الہ الا اللہ اذان میں موجود ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی اذان کا حصہ ہے۔ قبر کی بات کر لو، فرمایا جہاں پوچھا جائے گا من ربوں کا تو وہاں پر سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی اگر خدا کا پوچھا جائے گا تو قبر میں مصطفیٰ کا بھی پوچھا جائے گا۔ الغرض یہ ہے کہ اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی چرچا ہوتا رہے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ شاہ جی، واہ واہ، اللہ کیا بات ہے۔ تو محبوب کا ذکر، فرمایا اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں ایک بات اور بتا کے تو یہ ٹاپک کلوز کر کے حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے پر ذکر مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ آپ کھول کے بولیں، آپ پھر جب سنیں گے پھر تائید کریں گے آپ کے واقعے۔ ایک ایسا کوئی اور مقام، کوئی اور جگہ نہیں۔ نماز کی بات آپ کر لیں، اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی بھی اسی نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی اسی نماز میں پڑھتے ہیں۔ احباب ایون کہ کوئی ایسی جگہ نہیں، ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہے پر ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا ہوتا ہے پر ذکر مصطفیٰ کون سا مقام ہے؟ نالج کے لیے سن لیں کہ جب کسی حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، واہ، مرغ ہے، بکرا ہے، گائے ہے، کوئی بھی حلال جانور ہے، کسی بھی حلال جانور کو جب شرعی طریقے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے تو بِاسْمِ اللہ اکبر اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک واحد ایسا مقام ہے کہ جہاں ذکر خدا ہے پر ذکر مصطفیٰ نہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے اب آواز کی؟ اب وجہ سنیں گے تو پھر مزے کو بھی مزہ آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ذکر خدا، ہر ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہر جگہ پر، تو ذبح کرتے وقت ذکر خدا ہے
ذکر مصطفیٰ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اس مقام سے جدا کیوں کیا؟ تو کیوں کا جواب رب ذوالجلال کی طرف سے فرمایا میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں ذوالجلال ہوں، جلال والا ہوں، قہار والا ہوں، جب میں غضب والا ہوں۔ فرمایا اگرچہ شرعی طریقہ کے ساتھ، حلال طریقہ کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ وہ کاٹا جا رہا ہے، فرمایا پھر بھی جب تکلیف ہو رہی ہو تو قہار تکلیف دے سکتا ہے، جبار تکلیف دے سکتا ہے، جلال والا غصے کا اظہار کر سکتا ہے، پر فرمایا تکلیف والی جگہ پہ محبوب کا نام، فرمایا نانا محبوب کو میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ واہ واہ، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آ گئے مصطفیٰ، چھا گئے مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، واہ! فرمایا کہ مجھے زیب دیتا ہے کمال ہو گیا، اس تکلیف کے وقت میرا نام لیا جانا، قہار سمجھ کے لے لیا جائے، جبار سمجھ کے لے لیا جائے، ذوالجلال جلال والا سمجھ کے لے لیا جائے۔ فرمایا مجھے جچتا ہے، پر محبوب رحمت ہے، ادھر تکلیف ہو، نام محبوب کا جچتا نہیں۔ فرمایا محبوب کا اس جگہ پہ ذکر نہیں آئے گا کیونکہ مقام تکلیف والا ہے اور محبوب رحمت للعالمین ہے۔ تو فرمایا اے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تفاسیر بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں سے ہم موو کریں گے صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر۔ تقریباً میرا خیال ہے 23 منٹ ہو چکے ہیں، 7-8 منٹ آپ دیں تو انشاءاللہ العزیز 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ کلوز کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو گیا۔ ہم صرف محفل والے نہیں، سویرے فجر دی نماز پڑھونی بھی ہیں تو پڑھنی بھی ہیں، جو پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے، اور آپ انہوں میں تسی کہو شاہ صاحب نے کیا سی پڑھونی بھی ہیں تو ایک باری مسلے تے کھڑے ہو جاؤ، بعد پھر پڑھن لگ جاؤ، ٹھیک تو پھر پورا ٹوبہ میرے پیچھے ہوگا بھی نواں سبق دے دیتا تسی۔ تو اس لیے جو پڑھانے والے ہیں وہ پڑھائیں گے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تانے دیتے ہیں یار، اس لیے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں بھی ہم جی مشن والے ہیں، ہم جشن والے نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ہیں ہی نہیں، ہم جشن والے بھی ہیں، مشن والے بھی ہیں، ہم صرف اللہ والے نہیں، اللہ والے بھی ہیں، رسول والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائے اس سے، ہم صرف رسول والے نہیں، رسول والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں، ہم صحابہ والے، کسی جگہ پہ بھی ہم ایک نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑا مالا مال فرمایا ہے۔ احباب حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول ہے، اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کے مقام فضیلت کے اعتبار سے اونچے کیے ہیں۔ سب سے زیادہ مقام صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کرام کا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کریم کے دامن میں آئے ہیں، جو پہلے مسلمان ہوئے، السابقون الاولون، پہلے جو مسلمان ہیں۔ باقی تمام صحابہ سے ان کا مقام اور درجہ کیا ہے؟ اونچا ہے۔ ان میں سے ایک نام صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر کا ہے، 7ویں یا 8ویں، معتبر جو روایت ہے وہ ہے 7واں نمبر پر آپ نے دامن اسلام کو اختیار کیا ہے، کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن رحمت میں آئے ہیں۔ کتنے مسلمان تھے آپ سے پہلے؟ 6 تھے یا 7 تھے؟ تو 7ویں مسلمان آپ ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے والدین بھی صحابی ہیں، بھائی صحابی، پورا خاندان صحابی ہے۔ نام عمار ہے اور والد کا نام یاسر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو ایک لقب عطا فرمایا تھا، فرمایا الطاہر والمطہر، فرمایا میرا عمار پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاک، یہ نبی پاک کے غلام ہیں، یہ غلاموں کی شان ہے، اور ساتھ یہ 5 تن پاک کے غلام ہیں۔ جب یہ شان غلاموں کی ہے پھر آقاؤں کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا الطاہر والمطہر، یہ حضور پاک نے آپ کو لقب دیا، فرمایا کہ میرا عمار طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے پر رب کے ہاں وہ بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں مست ہے، درویش ہے،
दरवेश सिफत है, लोग परवाह नहीं करते। पर फरमाया अल्लाह के यहाँ उनका बड़ा मकाम होता है। कैसे? फरमाया जब वो किसी चीज का इरादा कर लें, हदीस के अल्फाज का मफहूम बनता है कसम करने के, ये होना है या करना है। फरमाया रब्बे दुल जलाल फिर ना नहीं करता, जैसे वो कहते मेरा रब भी वैसा फरमा देता है। फरमाया उनमें एक नाम मेरे अम्मार का भी है। फरमाते मेरा अम्मार उन दरवेशों में शामिल है। अहबाब दी वकार, हजरत अम्मार बिन यासर वो खुश नसीब हैं, इस्लाम के अंदर हमें जो नेमतें मिली, कुरान मिला, रहमान मिला, नमाज, रोज़ा, ज़कात, जो हज कर ले वो हाजी, जो ज़कात दे वो बड़ा सखी, जो नमाज पढ़ ले वो नमाजी, जो रोज़े रखे वो रोज़ेदार, और जो मैदान जिहाद में मौत को कबूल करे उसे क्या कहते हैं? शहीद। आपको मैं बताऊं कि शहीद बहुत बड़ा मर्तबा है। और ये भी याद रखिएगा कि इस्लाम के अंदर सबसे पहले शहीद कोई और नहीं, हजरत अम्मार के वालिद हजरत यासर रज़ी अल्लाह ताला। और खवातीन में सबसे पहली इस्लाम की शहीदा वो हजरत अम्मार बिन यासर की वालदा माजिदा है। पहली शहीदा आपकी वालदा है, और इस्लाम का पहला शहीद हजरत अम्मार के वालिद हजरत यासर, ये खुद भी साहबी रसूल है, हजरत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। इस्लाम कबूल करने पर दो अशखास को बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई। तकलीफ तो बहुत सारों को है, जिनका जिक्र है, एक नाम हजरत बिलाल का और दूसरा नाम है हजरत अम्मार बिन यासर का। उलमा के अंदर ये इख्तलाफ है कि ज्यादा तकलीफ हजरत बिलाल को दी गई थी या हजरत अम्मार को। ये बात भी आप ज़हन में रखिएगा कि इस बात पे इत्तेफाक है, क्योंकि हजरत बिलाल का हम जिक्र करते और सुनते रहते हैं, हजरत अम्मार का जिक्र कम किया जाता और सुना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि हजरत अम्मार बिन यासर हजरत बिलाल से ज्यादा तकलीफ इन्होंने उठाई, और इसमें इख्तिलाफ नहीं है, उलमा का इत्तेफाक है कि सैयदना बिलाल हबशी से भी ज्यादा इस्लाम कबूल करने पर तकलीफ हजरत अम्मार बिन यासर को दी गई हैं। और फिर कैसी तकलीफ थी कि आपके जिस्म को आग से जलाया जाता था, जिस्म जला, जिस्म की चर्बी जल गई, हड्डियां जल गई, गोश्त जल गया। तो एक दिन इसी आलम में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुजरे और आपने देखा कि हजरत अम्मार को तकलीफ होती, जलाया जा रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे। तवज्जो फरमाने आप सुनिए, साहबी रसूल इनका मकाम शान क्या है। तो मेरे करीम ने खुद देखा और देखकर फरमाया, ए आले यासर सब्र करो, अल्लाह पाक ने आले यासर से जन्नत का वादा फरमाया हुआ है। फरमाया आले यासर सब्र करो, अल्लाह ने आले यासर से जन्नत का वादा किया है। और फिर दूसरा मकाम भी है, इस दिन तो हजूर खुद तशरीफ लाए थे। एक मकाम और आया कि हजरत अम्मार बिन यासर ने पुकारा था कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, मैं तो यही तर्जमा करूंगा कि या रसूल अल्लाह बस हो गई, अब और बर्दाश्त नहीं होता, बस हो गई, इतना जलाया गया। आप देखिए, अगर जिस्म जलाया गया, कोयलों पे रखा गया, मांस ऊपर से जल गया, चर्बी जल गई, हड्डियां जल गई, सरकार ने इनाम क्या अता किया। इसलिए कहते हैं जुड़े रहो, महरूम नहीं रहोगे। जो दर पे पड़े रहे वो माला माल हो गए। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस्म जला, आपकी चर्बी जल गई, हड्डियां जल गई, इनाम क्या मिला? मेरे सरकार ने फरमाया बाकी लोगों का ईमान दिल तक पहुंचता है, फरमाया मेरे अम्मार का ईमान इसकी गोश्त और इसकी हड्डियों में भी सरायत कर गया हुआ है। वापस जरा कह सकते आप सुभान अल्लाह। ये मकाम हजरत अम्मार बिन यासर 2 दफा आपने हिजरत फरमाई है। आपका लक़ब है ज़ुल हिजरतैन, 2 हिजरतें करने वाले। मक्का से हबशा भी हिजरत फरमाई है और फिर हबशा से मदीना भी आपने हिजरत फरमाई है। और हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए ना, मस्जिद नबवी की तमीर का सिलसिला था। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर पाक जाने जाना रहमतल लिल आलमीन भी तशरीफ फरमा थे, साथ काम काज में थे। अब मना करते कि मेरे आका आप तशरीफ फरमा हो जाएं, आपके हिस्से का काम आपका गुलाम अम्मार करेगा। 2 पत्थर उठा के लाते थे। कितने? 2 पत्थर।
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان بتانے کے لیے کہ عمار یہ دو دو کیوں اٹھاتا ہے، تو صحابہ کرام کے سامنے پوچھا عمار، سارے ایک ایک اٹھا کے لاتے ہیں اور تو دو دو پتھر اٹھا کے لاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل، دوسرا کس لیے؟ عرض کرتے آقا ایک اپنی طرف سے اور دوسرا آپ کی طرف سے اٹھا کے لاتا، ایک اپنی طرف سے ہے دوسرا آپ کی طرف سے ہے، یہ عالم۔ اور اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمار بن یاسر کو، فرمایا یہ آخری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا اور تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری عظمتوں شانوں سے مالا مال کیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن حضرت عمار آپ کے ساتھ تھے صحرا کے اندر، فرمایا عمار دیکھو مشکیزہ، اگر پانی ہے تو لاؤ، وضو کرتے اور نماز پڑھتے ہیں، اور اگر پانی نہیں ہے تو پاس ایک کنواں ہے، جاؤ اور وہاں سے مشکیزہ بھر کے پانی لے آؤ۔ جب جانے لگے نا تو بلا کے فرمایا دھیان سے جانا، وہاں پر کوئی ملے گا پانی نہیں بھرنے دے گا، پر تو انہیں بھر کے لانا ہے۔ حضرت عمار گئے، کہتے میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کا، سیاہ رنگ اس کا، ناک کے نتنے بڑے بڑے، بڑا پھولا ہوا موٹا تازہ شخص، بدصورت، کہتے بڑا طاقتور، وہ وہاں پر تھا۔ کہتے میں گیا، مجھے پانی نہ بھرنے دے، میں نے پھر پکڑا، میں نے کہا حضور کا حکم ہے پانی تو بھرنا ہے۔ کہتے میں اسے لڑ پڑا، لڑتے لڑتے کبھی وہ مجھے گراتا میں اس کو گراتا، بالآخر میں نے قابو پا لیا۔ فرماتے پاس ایک پتھر تھا، میں نے پتھر اٹھا کر اس کی ناک پہ مارا اور ناک کی ہڈی کو توڑ کے رکھ دیا۔ کہتے وہ گر گیا، میں نے پانی کو بھرا، حضور کے پاس حاضر ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا پانی لے آئے؟ فرمایا کچھ ہوا؟ یا رسول اللہ تھا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ پھر یا رسول اللہ دی ہڈیاں توڑ کے پانی بھر کے لے کے آیا، اس کی ہڈیاں توڑ کے۔ فرمایا اس کو جانتا پہچانتا بھی ہے؟ کہتے اگے نہیں دیکھا، پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، اور ساتھ فرمایا میرا عمار وہ ایمان کی طاقت والا ہے، اگر شیطان سے بھی لڑ پڑے تو یہ شیطان کو بھی بچھاڑ کے رکھ دے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جنگ صفین کا موقع آیا، میں آخری بات کر کے بات کلوز کر رہا ہوں، وقت کافی ہو چکا ہے۔ تو کافی دن جنگ چلتی رہی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کو یہ بتایا تھا کہ اے عمار، آپ نے بتایا کہ قتل شہید ہو جائے گا، کہاں پر ہوگا، کیسے ہوگا، ساری چیزیں یہ بیان کی ہوئی تھیں۔ میرے کریم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اے عمار، شہادت سے پہلے تیری آخری غذا دودھ ہوگی۔ تیری آخری غذا کیا ہوگی؟ دودھ ہوگی۔ میں یہاں پر ایک ساتھ یہ چیز نتھی کرتا ہوتا ہوں کہ آخری غذا دودھ تھی، اور حضرت عمار بن یاسر نے ایک آخری اعلان بھی کیا تھا۔ جب شہادت کے لیے گئے، آپ اپنے خیمے سے نکلے، آپ نے تیاری کی، اور جب وہ کھانے کے لیے اور کچھ نہ تھا، دودھ تھا، تو دودھ پیا نا، تو سرکار کا فرمان یاد آ گیا کہ عمار تیری آخری غذا کیا ہوگی؟ دودھ ہوگی۔ تو آپ کو یقین تھا کہ آج شہادت مل جائے گی۔ جب میدان میں گئے، پھر لڑے، لڑتے لڑتے جب وہ عالم ہوا کہ اب بچنا مشکل ہے، شہید ہو جاؤں گا، جسم زخمی ہو گیا، تو پھر آپ نے آخری اعلان بھی کیا تھا۔ یہ اعلان بھی، یہ دو چیزیں یاد رکھنی کہ آخری غذا دودھ ہے، اور حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول کا آخری اعلان کیا ہے؟ آپ نے اپنے قتل کرنے والوں سے فرمایا تھا، فرمایا میرے قتل کے بعد میری لاش کو ان کھجوروں پر لٹکا دینا، پر یہ یاد رکھو میں اعلان کرتا ہوں کہ علی حق پر ہے، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ غریباں دا زمانے وچ سہارا ہے علی مولا، غریباں دا زمانے وچ سہارا ہے علی مولا، غریباں دا زمانے وچ سہارا ہے علی مولا، غلام علی ہے ہاتھ میں ہمارا ہے علی مولا، نعرہ حیدری۔ آخری غذا دودھ ہے، اور آخری نعرہ پیغام کہ فرمایا علی حق پر ہے۔ احباب، تو حضرت عمار بن یاسر 93 سال، کچھ دن 94 سال بھی لوگ گنتے، تو اس عمر میں آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک آپ کا خاصہ ہے کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا، تب سے لے کر شہادت تک یا حضور کے ساتھ رہے یا مولا مرتضی شیر خدا کے ساتھ رہے،
یہ آپ کا خاصہ ہے کہ یا حضور کے ساتھ یا حضرت علی پاک کے ساتھ رہے ہیں. اور 4 چیزیں ایسے میرے ذہن میں باتیں آئی جا رہی ہیں. فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے کہ مجھے جنت مل جائے. نیکی کیوں کی؟ جنت کے لیے. صدقہ کیوں کیا؟ جنت کے لیے. نمازیں کیوں پڑھی؟ جنت کے لیے. جنت مل جائے، جنت مل جائے، جنت مل جائے. میرے سرکار نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جنت چاہتی ہے یہ مجھے مل جائے. صحابی رسول حضرت مقداد، صحابی رسول حضرت ابو ذر، صحابی رسول حضرت سلمان فارسی، اور چوتھا نام صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر. فرمایا یہ 4 بندے جنت اشتیاق کرتی ہے، مولا سلمان مجھے دے دے، ابو ذر مجھے دے دے، مقداد مجھے دے دے، عمار بن یاسر مجھے عطا فرما دے. فرمایا جنت ان کی مشتاق رہتی ہے. تو احباب حضور پاک کا جشن ہے تو دھوم دھام سے منانا ہے. اس معاملے تک اسی سنتے منتے کسی دن جن نے جنہ دور لانا لا لوے. نبی دا میلاد تے ہو کے رہے گا، جشن بھی ہو کے رہے گا انشاءاللہ. تو ایک دعوت آپ قبول فرمائیں. 2 چیزیں لوگ کہتے ہیں نا آج یہ دور ہے کیونکہ نئے انداز کے ساتھ ہر سال کوئی نہ کوئی بات. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ نے ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، حل فرمایا. حکمت والے نا تو حکمت کے ساتھ مسئلے کا حل کرتے ہیں. آج یہ میلاد کتنے لکھے ہے؟ علماء کرام نے قرآن کی آیات سنائیں، حدیثیں سنائیں، سوال پھر بھی موجود ہے میلاد کتنے لکھے ہے؟ تے وہ آندے نا 100 سنار دی تے 1 لوہار دی. ٹھیک ہے، وہ علماء دلائل دیتے رہے لیکن حکمت والے بابے کی ساٹھ آئی. فرمایا ساڑھے مقدران چ لکھے ہے. سنی کو چاہیے اپنے مقدر پہ قربان ہو جائے. سبحان اللہ. اتنا ستھرا مقدر، سبحان اللہ. اتنا صاف مقدر. اللہ دا شکر ہے سانو سڑیا آیا مقدر نہیں، حضور دے میلاد والا مقدر ملیا ہے. اور پھر دلیل دیں گی، شرعی دلیل دیں. میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ. میں یہ عقلی بات ہوتی ہے نا، حجت کرنا، نقد وارد کرنا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لمحہ کے لیے حضور کے میلاد کو چھوڑیں، ایک لمحہ کے لیے موقوف کریں. جو ہم عمل کرتے ہیں نا اس پہ آتے ہیں. ہم سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ لاؤ حدیث پاک کہ حضور نے اپنے بچوں کا برتھ ڈے منایا تھا؟ وہ گل بن دی ہے کہ نہیں بن دی؟ اپنے بچے کا برتھ ڈے ہو رہا ہے، کبھی کسی نے کہا ہے دلیل دو کہ حضور نے اپنی اولاد کا برتھ ڈے منایا تھا؟ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ وجہ ہوا کہ دلیل کی ضرورت نہیں، اچھو پاویں اور نہیں. بابا جی فرمایا کرتے ہیں پیراں اور تے پھکیاں اور، پیڑ ہو رہے پھکی ہو رہے، تو اس واسطے اس پھکی کا بھی علاج ہے. ٹھیک ہے، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، صاف ستھرے دل کی ضرورت ہوتی ہے. اور سنیے تمہیں مبارک ہو، وہ دل اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے. صاف دل کی ضرورت ہے، اور صاف دل جس میں حضور کا عشق، حضور کی محبت اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، اور پھر تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وہ سلسلہ جس دل کے اندر ہے وہ کتنا صاف دل ہے، جس میں حضور کا پیار ہے، حضور کی آل کا پیار ہے، حضور کے صحاب کا پیار ہے، اللہ کے ولیوں کا پیار ہے. بودھ ہے ہی کوئی نہیں، کتنا صاف دل ہے. تو اس واسطے میلاد منا، اس واسطے سنی میلاد مناتے ہیں کیونکہ دلیل کی نہیں، صاف دل کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک نے وہ دل ہمیں عطا فرمایا ہے. اور آخر میں میلاد ہوتا ہے، محفل پاک ہوتی ہے، دعوت دی جاتی ہے. میرا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ دعوت دینا نہ دینا یہ ایک الگ بات ہے، ایک سلسلہ ہے، محبت ہے، لوگ کرنی چاہیے. لیکن میرا ایمان ہے کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو میرا ایمان ہے. یہ آپ کے جذبات بھڑکانے کی حد تک نہیں، میرا ایمان ہے. کیوں؟ 9 سال 10 سال پہلے ہم نے جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا، ان گھڑیوں میں جشن صبح 12 کا اہتمام کیا. اور میں نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے سیکھا. صبح 12 ہوتی ہے. اچھا، تو ٹائم کا انتخاب ہونے لگا جی فجر کے فوراً بعد یا اذان فجر کے وقت. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار نماز تہجد سے، اور تہجد بھی این نالی نہیں، بے اذان تو پہلے 10 منٹ پڑھ لئیے، گھنٹہ کم از کم پہلے پڑھیں. تو کہتے جی لوگ آنے نہیں ہیں، ہونا نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا.
ख्याल होते ना, किसी का ख्याल था कि लंगर अच्छा पका ले फिर आ जाएंगे, किसी ने कहा ऐसे हो जाए तो फिर आ जाएंगे। तो जितने हमारे दोस्त थे ना, मेरे अलावा कोई भी एग्री नहीं था कि इस टाइम रखा जाए। तो मैंने उनको भी बताया, मैं यार सरकार की महफिल को सरकार से जाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना। हमने तमाम करना, जिन्नू जिन्नू सरकार बुलाओगे ना आप ही आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने यह करम किया कि वो वक़्त नई नई हम दावत देते ना, तो जी जरूर आवांगे, तुहाडा हुक्म हो गया है। मैं कि यार टाइम भी सुन लो, टाइम जेड़ा ना 3:30 दा है, इस टाइम कौन आएगा? मैं कि तुसी आके देखियो कौन आए ने। हाँ जी, वो खलाई मखलूक तो नहीं, नबी पाक के गुलाम तशरीफ लाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको दावत दे रहे हैं, हमारे पास जश्न बहारा का प्रोग्राम रूहानियत से भरपूर, अल्लाह के हुक्म से। क्यों? वो सरकार की विलादत की घड़ियां होती हैं, जब दरूद पढ़ा जाता है तो रूहानियत आ ही जाती है। तो तशरीफ लाएंगे, सना खान सारे आए, मौके की मुनासिबत से आपको पता कि टाइम मिलता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर वो बंदा हूँ कि जैसे सारे मोहब्बत करते हैं, और टाइम ना भी मिले तो मुझे माफ़ी भी दे देते हैं, शिकवा नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि टाइम की एडजस्टमेंट वो मसला होती है उस वक़्त। तो सारे दोस्त अहबाब, सना खान, नबी पाक के गुलाम, हमारे भाई बुजुर्ग, ये हमारी महफिल की जीनत बनेंगे जी। जेला शाह साहब को दावत दे रहे हैं और बाकायदा दावत पेश करनी है आपने। बदर भाई तशरीफ ला रहे हैं जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आप भी तशरीफ लाएंगे जी। 3:12 के महफिल पाक दा आगाज़ है और 3:35 के नमाज़े तहज्जुद पढ़ांगे और फिर सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो तशरीफ लाएंगे कौन कौन जी? अकेले नहीं, दोस्तों को भी साथ लेकर आए। साढ़े बुजुर्ग भी तशरीफ ले जी, अजान की ड्यूटी ला देंगे थोड़ी ना जी, दूसरी तशरीफ ले है, ठीक है भाई। तो ज़रूर तशरीफ लाइएगा। हम आपके आज मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं, और उस दिन आपके इंशाल्लाह मेज़बान होंगे। तो सरकार की महफिल को गुलाम सजाएंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से। फ़कीराना आए सदा कर चले, आप सारे खुश रहें, दुआ कर चले। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, नबी पाक का मीलाद सुबह 12 की एक वजह यह भी थी, लिया जब से मैंने नामे मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया। अपना तजर्बा है, बड़ा लुत्फ आता है, आइएगा लीजिएगा लुत्फ। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए।